پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو غزل کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دوں۔ حالانکہ میں نے آپ کو ایک آن لائن کلاس میں غزل کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دی ہے، لیکن آج میں دوبارہ اس کو آف لائن کلاس کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ غزل کے لغوی معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، گل و بلبل کی باتیں کرنا، یعنی بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ محبوب سے باتیں کرنا غزل کے لغوی معنی، عورتوں کے متعلق یا عورتوں کی باتیں کرنا، گل و بلبل کی باتیں کرنا، یعنی بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اب جب غزلوں نے ترقی کر لی تو اب غزلوں میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے۔ یعنی غزلوں نے جب آہستہ آہستہ ترقی کر لی تو اس میں اب اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے۔ یعنی اب سیاسی غزلیں بھی کہی جاتی ہیں، اب انقلابی غزلیں بھی کہی جاتی ہیں، اب سماجی غزلیں بھی کہی جاتی ہیں، اب مذہبی غزلیں بھی کہی جاتی ہیں۔ یعنی اب ہر طرح کی باتیں غزلوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی اب غزلیں صرف عشقیہ باتوں تک ہی محدود نہیں رہی ہے، اب غزلوں میں ہر طرح کے مضامین داخل ہوتے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی مشہور ترین یا کہیے مقبول ترین صنف سخن ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال دے دوں، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یہ میر کی غزل ہے، عشقیہ غزل ہے۔ یا ایک کشمیری شاعر نے کہا، ناز برداری چھ آسان پوش تھر کینچن دہن، پوش یل بر گئی تو مخمل جام پیراون غلط۔ یعنی یہ عشقیہ غزلیں ہیں، آپ بے شمار عشقیہ غزلیں دیکھیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ اب غزلوں میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے، جیسے اب سیاسی غزلیں بھی، سماجی غزلیں بھی، مذہبی غزلیں بھی، انقلابی قسم کی غزلیں بھی کہی جاتی ہیں۔ مطلب آپ کو مثال دے دوں، گل بنت دہ تار تھر پیٹ خوش یون نظارہ آو۔ یہ مہجور صاحب، ایک کشمیری شاعر مہجور صاحب کی غزل ہے۔ اسی نے فرمایا ہے، گل بنت دہ تار تھر پیٹ خوش یون نظارہ آو، کنڈ بنت یدوین روزک یز کال گلستانس اندر۔ ایک سماجی قسم کی غزل ہے جس میں شاعر نے ہمیں نصیحت دی ہے کہ آپ لوگوں کے کام کرتے جاؤ، آپ ایسا بنتے جاؤ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جس طرح پھولوں سے ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح آپ بھی پھول بن کر دنیا میں رہو، آپ کانٹا بن کر نہ رہو جو لوگوں کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے۔ یا مرزا غالب نے کہا ہے، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ نصیحت کی ہے، سماجی غزل ہے۔ یا دوسری ہے، مرزا غالب نے کہا، متائے لوح قلم چھین لیں گئے تو کیا غم، خونی جگر میں ڈبو لیں انگلیاں میں نے۔ سیاسی غزل ہے۔ یا علامہ نے کہا ہے، روز حساب، مذہبی غزل ہے،
روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل تو بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. یعنی اب میرا غرض یہ کہنا ہے، میرے کہنے کی غرض یہ ہے کہ اب غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے. اب غزلیں صرف عشقیہ مضامین تک ہی محدود نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے. غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی ہے، اور پھر فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنا دیا ہے. یعنی پہلے پہل غزل عربی شاعروں نے کہی ہے، اور پھر فارسی غزل گو شاعروں نے اس کو واقعی غزل بنا دیا، اس کو شہرت دی ہے. غزل میں موضوع یا مضامین کی کوئی قید نہیں ہے. اسی طرح اشعار کی کوئی قید بھی نہیں ہے. عام طور پر 5 سے 19 کے اشعار ہوتے ہیں، لیکن کئی غزلوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، یعنی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. یہ ہے تھوڑی سی جانکاری غزل کے بارے میں. باقی وسلام.